بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بارن ٹوڈ نے کہا، قدرتی حالات پتھر کو بھی پگھلا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فرحات کے عزیزوں میں کوئی بیمار پڑ جائے تو وہ سانس روکنے کے قابل نہیں رہے گا، یا وہ کسی حادثے میں زخمی ہو جائے تو وہ ہماری سوچ کی لہروں کو اپنے دماغوں میں آنے سے نہیں روک سکے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی فیملی کے اہم افراد کتنے ہیں اور ہم ان میں سے کتنے افراد کے دماغوں میں جا سکتے ہیں۔ وہ سانس روکتے رہیں گے لیکن کبھی نہ کبھی تو ان میں سے کسی کے دماغ کا دروازہ کھلے گا۔ وہ سب سوچنے لگے، میری فیملی میں میرے دو بیٹے پارس اور پورس ہیں۔ میری ایک بہو ثانی ہے اور دوسری بہو شیوانی ہے۔ ایک ہونے والی بہو سباتا ہے، وہ بابا صاحب کے ادارے میں رہتی ہے۔ میری ایک بیٹی اعلیٰ بھی ہے اور ایک بیٹا کبریا ہے۔ وہ دونوں 15 برس کے ہو چکے ہیں۔ بابا صاحب کے ادارے میں تعلیم اور تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ علی تیمور اور فہمی بھی ہیں۔ بارن ٹوڈ اور اس کے تمام ساتھی میرے بیٹوں اور بہوؤں کی آوازیں اور لہجے مختلف اوقات میں سن چکے تھے۔ صرف اعلیٰ بی اور کبریا کی باتیں انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ بارن ٹوڈ نے کہا، کوئی موقع ہاتھ آئے گا تو ہم ان کی بھی آوازیں سن لیں گے۔ فی الحال ہمیں فرحات کے بیٹوں اور بہوؤں کے دماغوں میں جاتے رہنا چاہیے۔ وہ سب اس بات پر متفق ہو کر خیال خوانی کرنے لگے۔ ان میں سے ایک خیال خوانی کرتا ہوا پارس کے پاس پہنچا۔ پارس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا، کون ہو، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں۔ پارس نے کہا، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیلی پیتھی جانتے ہو اس لیے میرے اندر آئے ہو۔ وہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس دنیا میں اکیلا ہوں۔ سبھی اس دنیا میں اکیلے آتے ہیں اور اکیلے جاتے ہیں۔ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ وہ اس کے دماغ سے چلا گیا۔ آندرے خیال خوانی کے ذریعے ثانی کے دماغ میں پہنچا۔ اس نے بھی پوچھا، کون ہو، کیوں آئے ہو؟ آندرے نے کہا، میں مسٹر پارس سے ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس کی وائف ہو، اس کا پتہ یا فون نمبر بتا سکتی ہو؟ فی الحال اس کا پتہ ٹھکانہ موت کو بھی معلوم نہیں ہوگا، پھر میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ بائی دا وے، تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ پارس کے دماغ میں بھی جا سکتے تھے۔ آندرے دماغی طور پر حاضر ہو کر اپنے ساتھیوں سے بولا، فرحات کی فیملی کے افراد جسمانی اور دماغی طور پر صحت مند ہیں۔ یہ ہماری سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے رہیں گے۔ بارن ٹوڈ نے کہا، ہم سب اسی طرح ان کے اندر جاتے رہیں گے تو ان کے ذریعے کسی کی آواز سن کر اس نامعلوم فرد کو اپنا اعلیٰ کار بنا سکیں گے، پھر اس اعلیٰ کار کے ذریعے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ ہو سکا تو انہیں زخمی بھی کر سکیں گے۔ ہمیں اس طریقہ کار سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ آندرے نے کہا، ہاں، ثانی کے دماغ میں جانے سے ایک بات معلوم ہوئی ہے، وہ نیاگرا آبشار کے پاس کھڑی ہوئی تھی، یعنی وہ کینیڈا میں ہے۔ بارن ٹوڈ نے کہا، یہی فائدہ ہے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ امریکہ میں نئی ٹرانسفارمر مشین تیار کی گئی ہے، نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ثانی وہاں تنہا نہیں ہوگی، پارس بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ دونوں وہاں تخریبی کارروائیوں کے لیے گئے ہوں گے۔ سائمن نے یک بارگی خوش ہو کر کہا، مجھے شیوانی کی دماغ میں جگہ مل گئی ہے، فوراً میرے دماغ میں آؤ، وہ بیمار ہے، ہم اس کے خیالات پڑھ کر بہت کچھ معلوم کر سکیں گے۔ وہ سب دوسرے ہی لمحے شیوانی کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگے۔ پتہ چلا وہ پورس کے ساتھ اٹلی کے شہر روم میں ہے۔ وہ 5 ماہ بعد ماں بننے والی ہے۔ اسے پیٹ میں کوئی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ پورس اس سے ہسپتال لے گیا تھا۔ ایسے ہی وقت سائمن اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس کے اندر پہنچ گیا۔ شیوانی کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ملازمت چھوڑ چکی ہے۔ اس نے اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کو ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ لا کر دیا تھا، لیکن اس کا محاسبہ کیا گیا تھا کہ اس نے پہلے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ پورس کے ذریعے مشین کا نقشہ لے کر آئی ہے۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ شیوانی پورس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر پورس ہے۔ بعد میں پورس نے خود کو ظاہر کیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہیں شبہ تھا کہ شیوانی نے کسی سازش کے تحت مشین کا نقشہ لا کر انہیں دیا ہے۔ بعد میں پورس اور بابا صاحب کے ادارے والے ان سے کوئی بہت بڑا فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ انہوں نے شیوانی کو اس کے بنگلے میں قید کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے 3J اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کے وفادار ہیں، ان کے لیے خیال خوانی کرتے رہیں گے، پورس اور شیوانی کی سازشوں سے محفوظ رکھیں گے۔ انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے 3J کو بھی قیدی بنا لیا تھا تاکہ وہ کبھی باغی بن کر وہاں سے فرار نہ ہو سکیں۔ وہ 3J دراصل پورس کے مامون اور محکوم تھے اور اس کی ہدایت کے مطابق اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کے وفادار بنے ہوئے تھے۔ پورس شیوانی کو ان کی قید سے نکال لایا تھا۔ 3J کو ہدایت دی تھی کہ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں رہیں، ضرورت کے وقت وہ انہیں بھی وہاں سے نکال لائے گا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ٹرانسفارمر مشین تیار ہو چکی تھی۔ 3J کے اور مشین کے ذریعے وہاں کے نہایت تجربے کار اور اہم سراغ رسانوں کو ٹیلی پیتھی سکھائی جا رہی تھی۔
بارن ٹوڈ اور اس کے تمام ساتھی شیوانی کے خیالات پڑھ رہے تھے۔ پورس وہاں سے شیوانی کو 2-4 دنوں کے لیے بابا صاحب کے ادارے میں لے گیا تھا۔ وہاں جناب تبریزی اور دیگر اہم افراد سے شیوانی کو ملایا تھا۔ جناب تبریزی نے کہا تھا اسے پورس کے ساتھ ابھی گھومنا پھرنا ہے اور تفریح کرنا ہے۔ زچگی کے بعد وہ بچے کو لے کر پورس کے ساتھ ادارے میں آئے گی، پھر وہاں اس کی رہائش کا انتظام کیا جائے گا۔ بارن ٹوڈ وغیرہ شیوانی کے خیالات پڑھ کر صرف اتنی ہی باتیں معلوم کر رہے تھے جتنا کہ وہ جانتی تھی۔ انہوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ پورس اس کے ساتھ صرف تفریح کر رہا ہے یا کسی اہم معاملے میں بھی مصروف ہے۔ شیوانی کی سوچ نے کہا پورس اسے اپنے معاملات اور تمام الجھنوں سے دور رکھتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ الجھنوں کے باعث شیوانی یا بچے پر کوئی اثر پڑے، اس لیے وہ اس کے ساتھ ہنستا بولتا اور محبت کرتا رہتا ہے۔ بارن ٹوڈ نے کہا پہلے ہم شیوانی پر ترمیمی عمل کریں گے، اسے اپنی معمولہ بنا کر اس کے دماغ کو لاک کر دیں گے، پھر اسے پورس سے دور کرنے کے بعد فرہاد علی تیمور کو بلیک میل کریں گے۔ انہوں نے یہی کیا۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے شیوانی کو دوائیں دینے کے بعد آرام سے سونے کی ہدایت کی اور وہ سو گئی۔ اگر نہ سوتی تو بارن ٹوڈ اسے سلا دیتا۔ وہ جسمانی اور دماغی طور پر کمزور ہو گئی تھی۔ بارن ٹوڈ نے اسے ہپنوٹائز کیا، اسے اپنی معمول بنایا، پھر اس کے دماغ کو لاک کر کے اسے ترمیمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے میری ایک بہو کو اپنے شکنجے میں لے کر بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ بارن ٹوڈ نے مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے میرے دماغ میں آنا چاہا۔ میں نے فوراً سانس روک لیا۔ ان سب کو یہ یقین دلا چکا تھا کہ بابا صاحب کے دائرے میں آ گیا ہوں جبکہ میں ہانگ کانگ میں تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی تمام بتیاں بجھا کر کھڑکیاں بند کر دی۔ اب میرے پاس آنے والوں کو تاریکی میں یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے دوسری بار خیال خوانے کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ میں ہوں بارن ٹوڈ، میں پوچھنے آیا ہوں کہ ایک طرف مارلی تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے والی ہے اور دوسری طرف تمہارے بیٹے یا بہو پر آنچ آ رہی ہے، تو کیا انہیں بچانے کے لیے مارلی کا سودا کرو گے؟ میں نے فوراً ہی جواب نہیں دیا، پہلے شیوانی کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی تو اس نے سانس روک لیا۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، پھر بارن ٹوڈ کے اعلیٰ کے دماغ میں پہنچ کر بولا تم نے میری بہو کا ذکر کیا تو خیال آیا کہ میری ایک بہو شیوانی ماں بننے والی ہے، ان حالات میں کچھ کمزور ہوگی۔ اب اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ تم نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ صرف اس کے دماغ کو لاک نہیں کیا ہے، تمہارا بیٹا پورس اسپتال میں موجود نہیں تھا، ہم نے اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ شیوانی ترمیمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہمارے حکم کے مطابق پورس سے دور چلی گئی ہے۔ صرف ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، تم چاہو تو وہ تمہارے بیٹے کے پاس زندہ واپس آ سکتی ہے۔ میں نے کہا بھائی تمہارا جواب نہیں ہے، زبردست چال چلی ہے، موقع سے خوب فائدہ اٹھایا ہے، تم نے تو فرہاد علی تیمور کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، وہ بیچارہ ہانگ کانگ چھوڑ کر چلا آیا، پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہو۔ تم نے ہانگ کانگ چھوڑا ہے، مالی کو نہیں چھوڑا، دور جانے کے بعد بھی خیال خوانے کے ذریعے اس سے چپک کر رہتے ہو۔ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، تم بھی ہیرا پھیری سے باز نہیں آ رہے ہو۔ اب تو تم نے باز آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بیٹے اور بہو کا معاملہ ہے، بہو گھر اور خاندان کی عزت ہوتی ہے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے جو بولو گے وہ سنوں گا، جو چاہو گے وہ کروں گا۔ میں تم سے کوئی بہت بڑی بات نہیں منواؤں گا، بس مجھے مارلی کے دماغ میں پہنچا دو، میں اسے ہپنوٹائز کروں گا۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ میری معمولہ بن چکی ہے اور تم نے اس سلسلے میں کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے تو میں شیوانی کو پورس کے پاس واپس بھیج دوں گا۔ میں نے کہا افسوس، میں نے مارلی سے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اس کے دماغ میں پہنچنے نہیں دوں گا، مگر اب تم نے مجبور کر دیا ہے۔ میں 1 گھنٹے کی مہلت چاہتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں مارلی کے دماغ میں پہنچا دوں گا۔ 1 گھنٹے بعد کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ کیا تم سمجھتی ہو 1 گھنٹے کے اندر شیوانی کو ہم سے چھین کر لے جاؤ گے؟ میں کیا جانوں کہ تم نے اسے کہاں چھپایا ہے، میں اسے کیسے چھین کر لے جا سکتا ہوں؟ تم نے اسے اغوا کیا ہے، تمہیں اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اسے 1 گھنٹے تک اپنے شکنجے میں رکھ سکو گے۔ ہاں ہمارا شکنجہ کمزور نہیں ہے، ٹھیک ہے میں 1 گھنٹے بعد آؤں گا، تم مجھے مارلی کے دماغ میں پہنچاؤ گے۔ اور رابطہ ختم کر کے اپنے اس اعلیٰ کار کے دماغ سے چلا گیا۔ میں زہریلا مسکرانے لگا۔ بارن ٹوڈ وغیرہ شیوانی کی پوری ہسٹری سے واقف نہیں تھے۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ اس کی آنکھیں غیر معمولی ہیں، وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے کسی کو بھی اپنا اسیر بنا لیتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ شیوانی اندر سے زہریلی ہے۔ اس کا زہریلا دماغ عارضی طور پر کسی سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن وہ اثر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار اس پر ترمیمی عمل کیا گیا تھا، وہ معمولہ بن گئی تھی، لیکن 2-4 گھنٹوں بعد ترمیمی عمل کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ اس بار بھی یہی ہوا۔
اور اس نے اس کے اندر آ کر پوچھا تم اسپتال سے کہاں چلی گئی ہو؟ وہ ایک بند کمرے میں تھی۔ اس نے کہا دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں، یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں کسی شہر کے کسی علاقے میں ہوں یا مجھے کسی دوسری جگہ پہنچا دیا گیا ہے۔ اور اس نے کہا تم خاموش رہو، میں تمہارے چور خیالات پڑھ رہا ہوں۔ وہ پڑھنے لگا۔ پتہ چلا کہ کسی خیال خونی کرنے والے نے ہپنوٹائز کیا تھا۔ جب وہ 1 گھنٹے بعد تنویمی نیند سے بیدار ہوئی تو اس کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اسپتال سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھ کر ایک طرف جانا چاہیے۔ وہ اس خیال کے مطابق جانے لگی۔ روم کے مشہور تاریخی کھنڈرات کے پاس پہنچ کر اس نے ٹیکسی کو رکوائی، پھر اس کا کرایہ ادا کر کے ان کھنڈرات سے گزرتی ہوئی آثار قدیمہ کے دفتر میں پہنچ گئی تھی۔ اس دفتر کے ایک شخص نے اسے کمرے میں لا کر قید کر دیا تھا اور اس نے کہا دشمنوں نے تمہیں ہپنوٹائز کیا تھا، تم خود چل کر یہاں تک آئی ہو، اب میرے مشورے پر عمل کرو، یہ سوچو کہ میں تمہارے دماغ میں آیا تھا۔ ابھی کوئی بھی تمہارے اندر آ کر تم سے باتیں کرے تو اسے یہی تاثر دو کہ تم ان کی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک لیتی ہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ پورس اس کے اندر خاموشی سے موجود رہا، انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کسی کی آواز سنائی دی، ہیلو شیوانی، کیسی ہو؟ یہ عارضی قید خانہ ہے، تمہارے سسر فرہاد علی تیمور، وہ ہماری بات مان لے گا تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ پورس نے چور خیالات کے خانے پر پوری طرح قبضہ جما لیا تھا۔ شیوانی اس کی مرضی کے مطابق بولی، تم کون ہو؟ ہمارے پاپا سے کیا چاہتے ہو؟ تمہارے پاپا ہم سب کو اچھی طرح جانتے ہیں، میرا نام سائمن ہے، میں اس شہر میں رہتا ہوں۔ یہاں تمہیں اسپتال میں دیکھا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ آسانی سے تمہارے دماغ میں پہنچ سکوں گا، مگر تمہارے پیٹ کی تکلیف کے باعث یہ مشکل آسان ہو گئی۔ اسی وقت شیوانی کے دماغ میں بارن ٹوٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، سائمن، میں نے فرہاد کو مجبور کر دیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ 1 گھنٹے بعد مجھے مارلی کے دماغ میں پہنچائے گا۔ جب میں مارلی کو ہپنوٹائز کر کے اپنی معمولہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا تب شیوانی کو پورس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بات میں شیوانی کے دماغ میں کہہ رہا ہوں تاکہ اسے بھی معلوم ہوتا رہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سائمن نے کہا، مارلی کو معمولہ بنانے کے بعد بھی ہمیں شیوانی کو یرغمال بنا کر رکھنا چاہیے، بعد میں فرہاد کوئی گڑبڑ کرے گا تو پھر اس کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، شیوانی کو اتنی جلدی رہا کرنے کی نادانی نہیں کی جائے گی۔ مجھے ایک بات کھٹک رہی ہے، فرہاد چاہتا تو مجھے اسی وقت مارلی کے دماغ میں پہنچا سکتا تھا، لیکن اس نے 1 گھنٹے کی مہلت لی ہے، یعنی وہ ہمیں ٹال رہا ہے، کچھ دیر کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں کوئی چال چلنے والا ہے، وہ مکار ہے، اپنی مکاری سے باز نہیں آئے گا، یہاں اپنے علاقاروں کے ذریعے اسے تلاش کرے گا۔ تم شیوانی کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے اپنی خفیہ رہائش گاہ کے تہہ خانے میں بند کر دو۔ سائمن نے کہا، میں بھی یہی کرنے والا تھا، جب اسے مستقل قیدی بنا کر رکھنا ہے تو اس کے لیے وہی تہہ خانہ مناسب رہے گا۔ میں وہاں تنہا رہتا ہوں، نہ میرے دماغ میں کوئی آ سکے گا اور نہ کوئی اس تہہ خانے تک پہنچ سکے گا۔ سائمن نے شیوانی کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما کر اسے غائب دماغ بنا دیا۔ شیوانی اس کی مرضی کے مطابق آثار قدیمہ کے دفتر سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر 1 گھنٹے تک سفر کرتی رہی، پھر ایک خوبصورت سے بنگلے میں پہنچ گئی۔ وہاں سائمن اس کا منتظر تھا۔ اس نے شیوانی کا استقبال کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، آؤ، اب یہ گھر تمہارا ہے، پتہ نہیں تمہیں یہاں کب تک رہنا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سائمن نے کہا، تمہیں یہاں نہیں تہہ خانے میں رہنا ہے، اٹھو یہاں سے چلو، تہہ خانے میں بیٹھنے اور لیٹنے کی سہولتیں موجود ہیں۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بولی، مجھے پیاس لگ رہی ہے، پہلے پانی پلاؤ پھر میں چلوں گی۔ وہ فریج کھول کر ایک گلاس میں پانی ڈال کر لے آیا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے روبرو آ کر اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر بولی، میری آنکھوں میں کچھ پڑ گیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ سائمن نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی غیر معمولی آنکھوں کی زہریلی کشش نے اسے جکڑ لیا۔ وہ بولی، تم ان آنکھوں کے شہر سے نہیں نکلو گے، جو پوچھوں گی اس کا صحیح جواب دو گے۔ بتاؤ تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ میں نہیں جانتا اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون کس ملک اور شہر میں رہتا ہے۔ کچھ روز پہلے فرہاد علی تیمور نے بائرن ٹوڈ کو ٹریپ کر کے اسے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اس کے ذریعے ہم سب کا پتہ ٹھکانہ اور فون نمبر معلوم کیا تھا، لیکن ہماری تقدیر اچھی تھی، ہم بچ نکلے۔ آرمے نے بڑی حکمت عملی سے بائرن ٹوڈ کو بھی فرہاد کے شکنجے سے رہائی دلائی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ایک دوسرے کے رازدار ہونے کے باوجود کبھی کسی کو اپنا پتہ اور فون نمبر نہیں بتائیں گے۔ شیوانی نے اس کی آنکھوں میں گورتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں تم سچ بول رہے ہو، ان آنکھوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکو گے، اس کے بعد بھی جو سچ ہے وہ بولتے رہو۔ وہ بولنے لگا، آندرے میرے بچپن کا ساتھی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتے۔ ہم نے اپنا پتہ ٹھکانہ بھی ایک دوسرے سے نہیں چھپایا ہے، ہم کبھی کبھی چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ شیوانی نے پوچھا، وہ کہاں رہتا ہے،
کہ ابھی اس سے ملنے کے لیے جا سکتے ہو؟ اس سے ملنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود یہاں آیا ہوا ہے، رات بھر جاگتا رہا ہے، ایک بیڈ روم میں سو رہا ہے، مجھے اس کے بیڈ روم میں لے چلو، اپنا ریوالور نکالو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، ریوالور نکال کر اس کے ساتھ چلتا ہوا اس بیڈ روم میں آیا جہاں آندرے سو رہا تھا۔ شیوانی نے کہا، اس کے پیر میں گولی مارو، یہ جاگ جائے گا۔ اس نے ٹریگر دبا دیا۔ فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی آندرے کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ ہڑبڑا کر بستر پر بیٹھ گیا، اپنے زخمی پیر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تکلیف سے کرانے لگا۔ حیرانی سے سائمن کو دیکھ کر بولا، کیا تم نے مجھے گولی ماری ہے؟ سائمن نے کہا، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تم بھی مجھے گولی مارو۔ اس نے ریوالور کو آندرے کی طرف اچھالا۔ پورس اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ بولا، ہم دونوں دوست ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں، مجھے گولی کا زخم ملا ہے، تمہیں بھی یہ زخم ملنا چاہیے۔ اس نے سائمن کی ایک ٹانگ پر گولی ماری۔ وہ کھڑا ہوا تھا، چیخ مار کر لڑکھڑاتا ہوا فرش پر گر پڑا۔ پورس نے کہا، شیوانی تم اپنے ہوٹل میں آؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ پورس نے خیال خونی کے ذریعے مجھ سے کہا، پاپا میں نے بازی پلٹ کر شیوانی کو رہا کرا لیا ہے۔ بائرن ٹوڈ کے دو خیال خونی کرنے والے سائمن اور آندرے زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ میں مسکرانے لگا۔ پورس نے پوچھا، آپ نے ان سے 1 گھنٹے کی مہلت کیوں لی تھی؟ میں جانتا تھا شیوانی کے زہریلے دماغ میں تنویمی عمل کا اثر زیادہ دیر نہیں رہے گا، وہ دشمنوں سے نمٹ لے گی، ہم بھی اس کے دماغ میں موجود رہیں گے۔ میں بھی شیوانی کے پاس جانے والا تھا، اس سے پہلے ہی تم نے دشمنوں کو الٹا دیا ہے۔ پھر میں نے اعلی کار کے ذریعے بائرن ٹوڈ کو مخاطب کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اعلی کار کے دماغ میں آ کر بولا، یس مسٹر فرہاد، میں ایک اہم معاملے میں مصروف تھا، بائی دا وے تم 1 گھنٹے سے پہلے آ گئے ہو۔ میں نے کہا، موت اپنے وقت پر آتی ہے لیکن حرام موت وقت سے پہلے چلی آتی ہے۔ وہ اس بات پر چونک کر بولا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم نے 1 گھنٹے کی مہلت لے کر کوئی گڑبڑ کی ہے؟ دشمن کی غلطیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تم نے مجھے مہلت دینے کی غلطی کی، میں نے فائدہ اٹھا لیا۔ اپنے 2 ساتھی سائمن اور آندرے کے پاس جاؤ، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ فوراً ہی خیال خونی کرتا ہوا سائمن کے اندر پہنچا تو وہ فرش پر زخمی پڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بیڈ پر آندرے بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے خیالات سے معلوم ہوا کہ دونوں نے ایک ہی ریوالور سے گولیاں چلا کر ایک دوسرے کو زخمی کیا ہے۔ بائرن ٹوڈ نے حیرانی سے پوچھا، سائمن یہ کیسے ہو گیا؟ شیوانی نے اپنی زہریلی آنکھوں سے مجھے جکڑ لیا تھا، اس نے مجھے آندرے پر گولی چلانے کا حکم دیا، میں اپنے آپ میں نہیں تھا، مجبور ہو گیا، میں نے اپنے ساتھی کو زخمی کیا، پھر ریوالور اسے دیا تو اس نے مجھ پر گولی چلا دی۔ لیکن یہ آندرے تمہارے پاس کیسے پہنچ گیا؟ سائمن نے کہا، ہماری دوستی اور محبت ایک دوسرے کی موت بن رہی ہے، یہ مجھ سے ملنے آیا تھا، اب میرے ساتھ موت سے ملنے والا ہے۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، او گاڈ، تم دونوں کی احمقانہ دوستی کے باعث میری ٹیم سے تمہارے جیسے 2 خیال خوانی کرنے والے کم ہو رہے ہیں۔ مجھے ہانگ کانگ میں اپنی طاقت بڑھانی چاہیے مگر یہ طاقت کم ہو رہی ہے۔ اور اس نے آندرے کے ذریعے کہا، ہماری دوستی کو حماقت نہ کہو۔ 1 گھنٹے بعد مارلی کے دماغ میں پہنچنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ سائمن نے کہا، آندرے ٹھیک ہے، تائے فرہاد کے خلاف کوئی دوسری کارروائی کرتے تو وہ شاید اس بری طرح انتقام نہ لیتا۔ تم نے فرہاد کی خاندانی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اس کی بہو کو یرغمال بنایا تھا، تم نے بہت بڑی غلطی کی اور اس کا بھیانک نتیجہ ہمیں مل رہا ہے۔ وہاں ہاروے اور بیکر برائٹ بھی آ گئے۔ ہاروے نے کہا، شیوانی یہاں سے جا چکی ہے، تم دونوں ایک ٹانگ سے زخمی ہو، یہاں سے اپنی کار میں بیٹھ کر اسپتال جا سکتے ہو، زخموں کی مرہم پٹی کراؤ، ہم تمہارے دماغوں کو لاک کریں گے۔ سائمن نے کہا، بچوں جیسی باتیں نہ کرو، یہ سب کچھ شیوانی نے تنہا نہیں کیا ہوگا، پورس بھی اس کے ساتھ ہوگا، کیا وہ ہمیں زخمی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ مجھے تو اپنے سامنے موت نظر آ رہی ہے۔ آندرے نے کہا، بائرن ٹوڈ نے مارلی تک پہنچنے کی جلدی کی، آج تک فرہاد کی فیملی کی خواتین کو کسی نے اغوا کرنے اور یرغمال بنا کر رکھنے کی نادانی نہیں کی، اب وہ ہماری ٹیم کے کسی فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہم جا رہے ہیں، تم سب ہمارے پیچھے باری باری آؤ گے۔ بورس نے اس کے ذریعے سائمن کا نشانہ لے کر گولی مار دی، پھر اس ریوالور کو اس کی کنپٹی پر رکھا اور گولی چلا دی۔ بائرن ٹوڈ، ہاروے اور بیکر برائٹ اپنے مردہ ساتھیوں کے دماغوں سے نکل گئے۔ انہوں نے مارلی تک پہنچنے کے لیے بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا، اپنے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محروم ہو گئے تھے۔ میں نے ان کے اعلی کے دماغ میں آ کر کہا، میں ہانگ کانگ میں نہیں ہوں، تم لوگوں کے لیے یہاں کا میدان خالی چھوڑ چکا ہوں۔ تمہیں ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نمٹنا چاہیے تھا جو یہاں تمہارے مقابلے پر ہیں، لیکن تم مقابلے کا میدان چھوڑ کر میرے پیچھے آ گئے، کیا یہ تمہاری نادانی نہیں تھی؟ بائرن ٹوڈ نے جھنجھلا کر کہا، ہم نادان نہیں ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک تم مارلی کے دماغ سے ہمیشہ کے لیے نہیں جاؤ گے تب تک ہم دوسری ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے لڑتے ہی رہیں گے، آخر کار اس میدان سے جیت کر آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ تم پہاڑ بن کر پہلے کی طرح راستے میں کھڑے ہو۔ ہاروے نے کہا، اصل رکاوٹ تو تم ہو، ہم تم سے جان لیوا دشمنی نہیں کر رہے تھے، پرامن طریقے سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں مارلی کے دماغ میں پہنچا کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔
کیا پرامن طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کی بہو بیٹی کو اغوا کرو؟ تم لوگوں نے جتنی بڑی غلطی کی اتنی بڑی سزا مل گئی۔ میں بھی تمہیں سمجھاتا ہوں، صحیح راستے سے مالک کا دل جیت لو۔ اسے ایک خیال خونی کرنے والے ساتھی کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ اس کا باڈی گارڈ بن کر نہیں رہوں گا۔ وہ جب بھی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے پر اعتماد کرے گی، میں اسی وقت مالک کو تیسری شادی کی مبارکباد دے کر اس کے دماغ اور اس کے قلعے سے ہمیشہ کے لیے چلا آؤں گا۔